جی میرے محترم، کے لیے سلف کے اقوال کی کتنی اہمیت ہے؟ سلف کے اقوال نہیں، قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے جس طرح قرآن مجید صحابہ کرام نے سمجھا، کیونکہ تفسیر یا مفاہیم جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، ہم قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی تو پھر صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، صحابی کا قول بھی اس میں معتبر ہوگا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے یا سیاہ ہوں گے۔ اب اس میں عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماع، جو لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اتحاد و اتفاق اور جماعت کے ساتھ جو ہے مل جل کے زندگی گزارتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت کو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ اے وجوہ اہل البدع، اس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ کن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ جو بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر سنت سے، پھر اقوال صحابہ سے، اور کسی مفہوم کے تعین کے لیے اگر ہمیں لغت فائدہ دے رہی ہے تو پھر ہم اس لغت سے بھی فائدہ لیں گے۔ رہا میری اور آپ کی رائے کہ یہ اس کی تفسیر بنتی ہے، اس کا کوئی بھی ویٹیج اور وزن نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم شریعت تو پیش نہیں کر سکتے، ہم تو نقل کر سکتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اور یہی فتنہ دنیا میں آیا کہ من مرضی کا مفہوم نکالا گیا کہ یہ بڑا فلسفی ہے، یہ بہت قابل ہے، کیا کمال کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کی تفسیر پرنٹ بھی ہو چکی ہے 6 8 جلدوں میں، اور تفسیر وہ کرتا ہے اللہ کی پناہ کہ جو کسی بھی زندگی میں کسی مسلمان اور یہودی نے بھی نہیں کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تفسیر بالکل واضح ہے، ڈر جاؤ اللہ سے، جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تمہیں جو عمل کیا اس کا نتیجہ ملے گا۔ اگر اس کی تفسیر کو یہ کر دیتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم سارے کے سارے اللہ سے نکلے ہو اور یہ ساری روحیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ میں واپس چلی جائیں گی۔ یہ تفسیر کسی یہودی نے بھی نہیں کی، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پابند ہیں کہ قرآن کو سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، وہ سب سے پہلے تھے قرآن سمجھنے والے، من مرضی کی تفسیر نہیں ہے۔ یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی منمانی کی تفسیر کرتا ہے، اور اختلاف بھی اس لیے ہے۔ اگر آپ قرآن پہ رہیں اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، حدیث پہ رہیں غلطی کی گنجائش نہیں رہی۔ کہاں گنجائش پیدا ہوگی؟ جب ان دو چیزوں کو چھوڑ کے کسی تیسرے کا بھی دخل آپ شامل کریں۔